اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو محمد عمران کا السلام علیکم۔ آج اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، وہ اس لحاظ سے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو برے والدین ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بڑا آج کی جوان نسل جو بڑی اگنور کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ صرف ان کے سلام دعا کے لیے ہوتی ہے، کمرے میں جائیں گے سلام دعا کریں گے واپس آ جائیں گے۔ ہمارا یہ ہے کہ یار یہ برے والدین ہوگا تو یہ زندگی گزار کرتے ہیں، ان کی کوئی ارمان نہیں ہے، وہ کمرے میں رہے، ہاتھ میں تسبیح و نماز پڑھتے رہے، بس دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ کچھ معاشرے کے اندر ایسے لوگ، آپ دیکھا ہوگا اگر کوئی بوڑھا آدمی باہر کھڑا ہوا آئس کریم کھا لے تو لوگ اس کو حیرت سے دیکھیں گے۔ یار حیرت کی کیا بات ہے؟ اگر وہ کوئی ایسی ٹی شرٹ پہن لے جس کا ڈارک کلر ہو یا رنگین کلرفل ہو تو لوگ اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں، یار اس میں حیرت کی بات۔ اگر وہ کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کر رہے تو بھائی ان کے بھی ارمان ہے، انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ ایک زمانہ تھا کہ 16 سال کی عمر سے آپ لوگوں کی پرورش میں اپنے سارے ارمان لوگ قربان کر دیتے ہیں۔ اب اس عمر میں اگر موقع ملتا ہے باہر جانے کا، آؤٹنگ میں لوگ دوستوں کے ساتھ ملنے جانے کا، اگر کوئی اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں تو ہم یہاں طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ اگر ایک بوڑھا آدمی شادی کر لے تو پورا معاشرہ ویڈیو اتنی چلنے لگا کہ 80 سال کے بوڑھے نے شادی کر لی۔ وہ بھائی کہ اسلام منع کر رہا ہے کیا؟ اس کے ارمان نہیں ہے، یہ بھگا کے لے کے آ رہا ہے۔ جو ایک طریقہ کار ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کر رہا ہے، تو اس پہ کون سی ایسی بات ہے؟ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ریٹائر آفیسر اپنے دوستوں کے یہاں کہیں بیٹھے ہوں گے، وہ اپنی کمپنی کو انجوائے کر رہے تھے، کوئی ڈانس کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا، تو لوگوں نے اس پہ بڑی اعتراضات کیے۔ ارے دوست بھائی، کسی بھی عمر میں آدمی بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے، اپنے ارمان۔ اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد صرف گھر کی حد تک رہ جاتے ہیں تو بیچارے کسی نہ کسی بیماری میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ بزرگ جو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں، باہر آتے جاتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، ان کی لمبی عمر ہوتی ہے۔ میں صبح واک پہ جاتا ہوں تو میرے ساتھ تقریباً 80 سال 85 سال کے گروپ کے لوگ موجود ہیں، اور کچھ علاقے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے 70 سال کے ہوں گے، 65 سال کے ہوں گے، شکلوں سے ایسے لگتے ہیں کہ وہ 80 سال کا ہوگا، 85 سال۔ کیا انہوں نے اپنی زندگی محدود کر دی گھر کے اندر تک؟ باہر نکلتے نہیں ہیں، باہر نکلتے ہیں تو انہیں کی اولاد کہتی ہے ابا باہر کہاں جائیں گے، کہاں دوستوں میں بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن وہ بزرگ جو صبح تیار ہو کے آتے ہیں، پینٹ بھی پہن کے آئیں گے، شرٹ بھی پہن کے آئیں گے، جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ چیز ہمارے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور آپ ان سے باتیں کریں تو آپ کو جینے کا پتہ چل جائے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بڑی اچھی ایڈوائز دیتے ہیں۔ ہم تو صرف گھروں کے اندر اپنے والدین کو سلام دعا کے لیے رکھتے تھے، اور معاملات میں ان کو انٹرفیئر ہونے نہیں دیتے۔ لیکن اگر آپ ان سے باتیں کریں تو وہ ان کے بعد جو سفید ہیں، دھوپ میں سفید نہیں ہوتے، وہ آپ کو ایسی کارآمد باتیں بتاتے ہیں کہ آپ سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ واقعی میں یار ان کے تجربات کی تو بڑی اہمیت ہے۔ وہ معاشرے میں وہ گھر اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی کیئر کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ۔ جن کے گھر بوڑھے والدین ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کی قدر، اور جو نہیں ہوتے جن کے گھر ہوتے ان کے گھر بالکل ویران ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بوڑھے والدین کی قدر کریں، جو انجوائے کریں، جو ان کے ارمان ہے، جو چیز کیا ہے، ان کے روکا ٹوکا نہ کریں۔ ان کو ایک مقصد ہے کہ سفید مورتی بنا کے نہ رکھ دیں کہ صرف یہ عبادت کے لیے رہ گئے، نماز کے لیے رہ گئے ہیں۔ آپ ان کو انجوائے کرائیں، ان کی زندگی کو جینے دیں، ان کی زندگی کا مقصد پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں ان کو اولڈ پیپل نہیں کہنا چاہیے، ان کو سینئر سٹیزن کہنا چاہیے، یہ ہم سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اجازت سے چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔